آج بات کرنے جا رہے ہیں سورہ فلق سورہ ناس کے حوالے سے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت کے لیے سب سے بہترین تحفہ سورہ فلق ناس اور سورہ اخلاص۔ اس کے علاوہ جناتی نظر اس کے لیے بھی، ان کے حسد کے لیے بھی، یہ ساری چیزوں کے لیے کافی اور شافی ہے الحمدللہ۔ چاہے وہ مسان کا جادو ہے، چاہے وہ قبالہ جادو ہے، چاہے وہ مصری جادو ہے، چاہے وہ افریقی جادو ہے، واٹس سو ایور سورہ فلق ناس سے ہر طرح کے جادو کا علاج ممکن ہے۔ جو اس کی اس طرح سے زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں ان کو اس کے علاوہ جادو جنات کے حوالے سے ان کو کسی اور وظیفے کی یا عمل کی ضرورت نہیں رہتی۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ایسا خاص ہے۔ اس کے بعد اگر ان کے پاس کوئی مریض آتے ہیں، جی ہمارے گھر میں اسیب ہے، وہ جان نہیں چھوڑتے، صرف اگربتی کے اوپر دم کر کے دے دے، وہ 11 دفعہ پڑھ کے اگربتی کے پیکٹ کے اوپر دم کر دیں، بھائی جس جگہ پہ آپ کو یہ لگتا ہے ادھر جادو جنات ہیں اور یہ وہ ساری چیزیں اس جگہ پہ روزانہ ایک صبح اور ایک شام کو جلا دیا کریں۔ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا کیس آیا ہو کہ جس کو بہت خطرناک ہو، بہت خطرناک قسم کا جادو ہوا ہو اور آپ نے سورہ فلق ناس کی طاقت سے جو نا اس چیز کو قابو کیا ہو؟ ایک خاتون تھی جس کے 3 بچے تھے، 2 بیٹے تھے اور 1 بیٹی تھی، اور تینوں جب ان کی پیدائش کا وقت پاس آتا تھا، ڈیلیوری کا ٹائم پاس آتا تھا، ان کی پیدائش کے وقت ان کو یہ ہوتا تھا اس کو پاگل پن کے دوڑے پڑتے تھے خاتون کو، اور وہ اپنے پیٹ کے اوپر خود بخود مکے مارتی تھی۔ بقول خاتون کے ہم نے کوئی معالج نہیں چھوڑا، الحمدللہ اس کے بچے بھی ٹھیک ہو گئے، جو بعد میں جا کے پاگل پن کی طرف جاتے تھے 3-4 سال کے بعد۔ السلام علیکم ناظرین، ایک اور ایپیسوڈ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کا میزبان حسن زیب۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح کچھ وظائف لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ کوشش ہوگی کہ جتنا اچھے سے کور کر سکیں اتنے اچھے سے کریں، بہت سارے وظائف بتانے کی کوشش کریں گے۔ آپ کے جو مسئلے مسائل، آپ کے جو سوالات ہیں وہ بھی ہم رخسار بھائی سے پوچھیں گے۔ رخسار بھائی کی جانب بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم رخسار بھائی۔ جی وعلیکم السلام، کیسے حسن صاحب، خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک۔ رخسار بھائی، آج بات کرنے جا رہے ہیں سورہ فلق سورہ ناس کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے جس طرح سے میں ہمیشہ پوچھتا ہوں آپ سے، شان نزول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پہ کیسا دور چل رہا تھا جب یہ سورہ مبارک نازل ہوئیں، اور کتنے مشکل ٹائم تھا، اور جو بھی واقعات جڑے ہوئے ہیں تو وہ بتائیے گا۔ جی حسن صاحب، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا کلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا کہ جو ہمارے آج کل جن مسئلے مسائل کے ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں ڈیر لگے پڑے ہیں، اکثر لوگ کالز کرتے ہیں، ایس ایم ایس کرتے ہیں، ٹیکسٹ کرتے ہیں، ای میلز کرتے ہیں، جادو جنات، بغض، حسد، کینہ، لڑائی جھگڑے، اس طرح کی جتنی یہ چیزیں ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ ایسا اللہ تبارک تعالیٰ نے تحفہ عنایت فرمایا کہ اس کا ان سب میں حل موجود ہے۔ جیسا اس میں جو اس کا شان نزول ہے، اس پہ جانے سے پہلے ہمیں تھوڑا سا ایک واقعے کے اوپر نظر دہرانی پڑے گی۔ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک ملعون لبید نے جادو کیا۔ اب وہ دیکھیں، صلح حدیبیہ کے بعد جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف لے کے گئے تو وہاں پہ یہودی آباد تھے، تو وہ ڈیفینیٹلی وہ جو ان کا حسد تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ تو کچھ لوگ اس کے پاس جاتے ہیں، لبید کے پاس، اسے کہتے ہیں کہ ہم نے بہت جادو کروائے ہیں لیکن ان کے اوپر اثر نہیں ہوتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو آپ کو اس کو اچھی خاصی اشرفیاں دیں اس وقت کے حساب سے، تو اس نے پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا، نعوذ باللہ۔ جو ایک بچہ تھا یہودی جو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مامور تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر شفقت فرماتے تھے، اس کے ذریعے آپ کی کنگھی اور کنگھی میں بال وہ منگوائے گئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 2 خواتین کو بھی ساتھ اس نے اپنے شامل کیا، 2 خواتین کو بھی شامل کیا، اور اس کے پھر ان کو کہا کہ اس کے اوپر جادو کریں، آپ بھی پیے، آپ نے خود بھی اس نے کیا۔ موم کی گڑیا بنائی، موم کی گڑیا بنائی، اور ساتھ میں جو بال تھے اس کے اوپر 11 گرہ لگائیں، ٹھیک ہے۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ پتلے کے اندر 11 سوئیاں بھی لگائی گئیں، کچھ کہتے ہیں کہ بالوں کے اندر جو وہ گدھا لگائی تھی ان کے اندر سوئیاں لگائی گئیں۔ اس کے بعد اس کو ایک دور ایک قبیلہ آباد تھا، ٹھیک ہے، شاید اس کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے،
وہاں پہ ایک کنواں تھا، اور اس کنویں کے اندر وہ پانی میں اکثر ہوتے ہیں ڈوبے، گاؤں سائڈ پہ جو لوگ رہتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو پانی کے اندر جاتے ہیں، اچھا تو وہ خاص طور پہ معمور کیے گئے، ٹھیک ہے، اور پانی کے اندر جا کے نیچے پانی کے کھجور کے جو غلاف ہوتا ہے پھل کا، اس کے اندر اس کو سب کو پیک کر کے ایک کنویں کے اندر یا پانی کے اندر؟ کنویں کے اندر، اچھا کنویں کے پانی بھی اندر، تھا نا اس میں، ٹھیک اس ہے، کے اندر جا کے نیچے رکھ کے اس کے اوپر پتھر رکھ دیا گیا، اوکے، جادو کیا گیا۔ تو یہ تقریباً روایات میں آتا ہے کہ 1 سال تک یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو انہوں نے عمل کیا اس کا اثر رہا۔ تو جب اس کے اثرات آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحت پہ آنا شروع ہوئے، تو وہ 6 ماہ کے بعد آنا شروع ہوئے، جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو یادداشت تھی اس میں فرق آنا شروع ہوا، آپ کی جسمانی جو تکالیف ہے اس میں اضافہ ہونا شروع ہوا وقت کے ساتھ، لیکن اس کا اثر آپ کی نبوت پر نہیں ہوا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کی جو جسمانی تھے، آپ کے جسم اثر تھے، اس میں تکالیف شروع ہوئی، یہ سمجھ لیں کیسے کہ جیسے کچھ ایک بشری تقاضا ہے کہ کسی انسان پہ ہو، ایسے ہی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہے الحمدللہ، انسان تو بنا کے بھیجا تھا بالکل ایسے۔ دنیا میں، تو بالکل اس ٹھیک میں ہے، گزارش ہے کہ اس کے بعد جب یہ آپ پریشان ہوئے، تو ایک رات آپ جب آرام فرما رہے تھے تو 2 فرشتے تشریف لائے، ایک آپ کے سرہانے کی طرف بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک آپ کے پاؤں کی طرف۔ تو آپس میں وہ بات کرتے ہیں کہ ان کو کیا ہوا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کروایا گیا۔ تو کس نے کروایا، ان کی آپس میں ڈسکشن تھی، انہوں نے بتایا کہ لبید نے کروایا ہے، اور فلاں کنواں ہے فلاں قبیلے میں، ٹھیک ہے، زروان تھا شاید اس کنویں کا نام، اس کے اندر یہ کیا گیا اور اس طرح سے کیا گیا، مکمل بتا دیا گیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی وہاں پہ تشریف لے کے گئے اپنے صحابہ اکرام کے ذریعے، جن میں حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی شامل تھے، اور وہ کنویں میں اترے اور اس میں سے وہ پتھر کے نیچے سے وہ نکالا، اور باقاعدہ طور کے اس کے اوپر گرا بھی لگی ہوئی تھی، موم کی گڑیا بھی تھی، ٹھیک ہے۔ اس وقت پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام سورہ فلق اور ناس، جسے معوذتین بھی کہا جاتا ہے، وہ لے کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ اس کا شان نزول ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو پڑھتے گئے معوذتین کو، اور اس کو کھولتے گئے، 11 گرا تھی 11۔ اب دیکھیں دونوں آیتوں کو ملا کے اس کی 11 آیات بنتی ہیں، ٹھیک ہے، 11 دفعہ پڑھ کے وہ سارا اس کا نکالتے گئے، جیسے ہی وہ گرا کھلیں اور سوئیاں نکلیں پتلے کے اندر سے، تو آپ کے اوپر سے جو بوجھ تھا وہ ہلکا ہو گیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے شفا عنایت فرما دی، جادو کا توڑ ہو گیا۔ دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو یہ وقت آیا، مشکل وقت تھا، کٹھن مرحلہ تھا، لیکن دیکھیں اس میں بھی ہماری پوری امت مسلمہ کے لیے ایسا تحفہ اللہ تبارک تعالیٰ نے عنایت فرما دیا، ایسا خاص تحفہ عنایت فرما دیا کہ جادو جنات کے حوالے سے اس سے بہتر، ان سے بچاؤ کے لیے، بغض حاسدین سے، کینہ رکھنے والوں سے بچاؤ کے لیے اس سے بہترین کوئی وظیفہ نہیں ہو سکتا، جو کہ اسی حوالے سے کچھ حدیث مبارکہ ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت ہماری پیاری امی جان حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے علی شان ہے کہ آپ رات کو سونے سے پہلے سورہ فلق ناس اور سورہ اخلاص کو 3 دفعہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے جسم میں مبارک پہ پھیرا کرتے تھے۔ اور پھر جب پھر ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ جب آپ بیمار ہوتے، جب آپ جسمانی تکلیف کا شکار ہوتے، تو اس وقت بھی میں دم کر کے آپ کے ہاتھ مبارک پہ پھونکا کرتی اور آپ اپنے جسم پہ مل لیا کرتے۔ یہ سورہ فلق ناس اور سورہ اخلاص کے حوالے سے کیسی خوبصورت بات ہے۔ اسی حوالے سے ایک اور بھی حدیث مبارکہ ہے جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امت کے لیے سب سے بہترین تحفہ سورہ فلق ناس اور سورہ اخلاص، الحمدللہ، جو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا۔ اور یہ آپ کی حیات مبارکہ میں جب پہلے آپ مختلف مسنون دعائیں پڑھا کرتے تھے سونے سے پہلے، جس کا ہمیں احادیث میں بھی ملتا ہے، لیکن جب یہ سورہ اور فلق اور سورہ ناس معوذتین کا نزول ہوا، اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روٹین میں یہ چیزیں شامل ہو گئیں، اور اسی کی آپ آگے تلقین فرمایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ مجھے یاد آ گئی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، کہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر رقیہ کیا کرے،
آپ نے رکیہ کیا ہوتا ہے؟ دم کیا کریں، ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ بہترین دم ہے. اسی حوالے سے سورہ فلق اور سورہ ناس، اس کی جب آپ آیات کا بغور جائزہ لیتے ہیں حسن صاحب، حاسدین آج کل آپ کو پتہ ہے، آپ کسی جگہ پہ بھی چلے جائیں، آپ کی پروفیشنل لائف ہے، چاہے وہ میڈیا انڈسٹری ہے، چاہے وہ واٹس ایور، ہر جگہ پہ حاسدین موجود ہوتے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے، آپ کے کولیگ ہوتے ہیں، آپ کو نہیں پتہ ہوتا، وہ آپ کے سامنے ہوتے ہیں، لیکن ان کے دل میں کیا چل رہا ہوتا ہے آپ کے لیے، شیطانی نظر. اب یہ نظر صرف شیطان کا مطلب ہے کچھ جیسے ہمارے ہاں لوگ ہوتے ہیں جو اچھی سوچ نہیں رکھتے، اس کے علاوہ جناتی نظر، اس کے لیے بھی، ان کے حسد کے لیے بھی، یہ ساری چیزوں کے لیے کافی اور شافی ہے الحمدللہ یہ سورہ فلق اور سورہ ناس. اس میں میں نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں کہ جو جادو ٹونے کے علاج معالجے کے لیے اس سے بہتر کسی وظیفے کو نہیں مانتے، اور اس میں شک بھی کوئی نہیں ہے. جیسا مرضی حسن صاحب جادو ہے، چاہے وہ مسان کا جادو ہے، چاہے وہ قبالہ جادو ہے، چاہے وہ مصری جادو ہے، چاہے وہ افریقی جادو ہے، واٹس ایور، سورہ فلق ناس سے ہر طرح کے جادو کا علاج ممکن ہے. اچھا رخسار بھائی، یہ ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. بالکل ماشاءاللہ آپ نے بڑا خوبصورتی سے بیان کیا، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دور تھا، آپ نے جس طرح بیان کیا کہ دو فرشتے آپس میں ڈسکس کر رہے تھے. دیکھیں غیر مسلموں کی طرف سے بھی یہ چیز آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو گیا. دیکھیں یہ جو ہوتے ہیں نا معاملات، یہ اللہ تعالیٰ نبیوں کے اوپر جو آزمائش بھیجتے ہیں انبیاء کرام کے اوپر، وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ امت کو یا آنے والے لوگوں کو اس مسئلے کا توڑ بتایا جائے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یہ تکلیف بھیجی گئی، کیا اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی ان سے پیار کرتا ہے؟ اللہ کے محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن امت کو ایک ترغیب کرنی تھی، ایک چیز دینی تھی، آیات دینی تھی، اور بتانا تھا کہ اگر کالا جادو ہو جائے تو یہ اس کا حل ہے، یہ اس کا توڑ ہے. تو یہ جو ڈرامے بازی کرتے ہیں لوگ، ڈرامے بازی ان لوگوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو فیک عامل بابے بنے ہوئے، لوگوں کے پیسے کھاتے ہیں، لوگوں کو لوٹتے ہیں. قرآن کریم کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ہر مسئلے کو اس کے اندر ایڈریس کیا. بالکل ایسے ہی. آگے چلتے ہیں رخسار بھائی، کوئی چیز آپ اگر ایڈ کرنا چاہیں اس میں. میں کل ایک شخص کی بات یہاں پہ بیان کرنا چاہتا ہوں. میرے پاس وہ آتے ہیں، اور جب میں نے اس کا جائزہ لیا، میں نے کہا، میں نے اس کو غور سے دیکھا، جو میرے سامنے چیزیں آ رہی تھی وہ بڑی خطرناک تھی. میں نے کہا یہ کب سے آپ یہ فیس کر رہے ہیں اور کیا پڑھتے ہیں آپ؟ تو کہتا میں نے سورہ فلق ناس دن میں 3 دفعہ پڑھتا ہوں، رات کو بھی جب آنکھ کھل جاتی ہے تو یہ پڑھ لیتا ہوں. وہی طریقہ جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حیات مبارکہ میں فرمایا کرتے تھے. اور یقین کیجئے اس کے اوپر ایسا جادو تھا کہ میں اس کی گندگی جس طریقے سے وہ کیا گیا تھا، جو میرے پاس رپورٹ آئی، کہ میں اس کو ہم کیمرے کے سامنے بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ جادوگر ہوتے ہیں، یہ خبیث لوگ ہیں اور گندگی کا سہارا لیتے ہیں. اب گندگی میں کیا کیا چیزیں آپ شامل کر سکتے ہیں؟ بے شمار چیزیں ہوتی ہیں. اسی طرح سے جو شاید ہمیں کلام پاک کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ایسی چیزیں بیان نہیں کرنی چاہیے بہت، یعنی کہ جو گندی چیزوں کے اوپر، حرام چیزوں کے اوپر یہ جادو کرتے ہیں. اور میں نے جب اس کو دیکھا کہ میں نے کہا آپ چل پھر کیسے رہے ہیں، میں تو یہ سوچ رہا ہوں. فرماتے کہ میں نے یہ دیکھیں یہ پڑھتا ہوں. میں نے کہا اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے کلام سے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھا ہوا ہے. اللہ کے کلام میں طاقت ہے، اللہ کے کلام میں ایسی طاقت ہے. صرف پختہ یقین اعظم، جیسے ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں کیا، یہ یقین اعظم، جس میں اعظم اور پھر اس میں اعظم. یقین اعظم حسن صاحب بڑی چیز ہے. ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں بھئی ہم یہ بھی پڑھ رہے ہیں، یہ بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کا فرق نہیں مجھے پڑتا. آپ یقین کے ساتھ کریں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے وہ الفاظ، وہ آیات نکلی ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہوں، اور وہ ہمارے لیے کافی اور شافی نہ ہو؟ صحیح بات ہے. الحمدللہ یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے خاص تحفہ ہے سورہ فلق ناس کے حوالے سے. اور ہمارے نا رخسار بھائی، اس جو پوڈ کاسٹ میں ہم کرتے ہیں، یہ سارا اوبویسلی بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، بہت سارے، مطلب میں کسی کو غلط نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو یہ یونیک چیز ہے اس پوڈ کاسٹ کی، جو ہم وظائف بتاتے ہیں عوام کو بھی، خاصیت یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث سے ادھر ادھر نہیں ہوتے. ہم آپ کو ذکر اذکار جو شروع کی ایپیسوڈ سے ہم چل رہے ہیں، ہم کوئی ایسی چیز کو ٹچ نہیں کرتے ہیں کہ جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو. ہم نے جو چیزیں بتائیں، جو ذکر اذکار بتائے، جو اسم مبارک بتائے، کافی سارے،
وہ سارے یہاں تو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، یا یہاں کلام تو پاک. ہم جو سورہ مزمل پہ کیا یا ڈفرینٹ جو کیے ہم نے ڈفرینٹ سورہ مبارک پر، وہ ساری جو ان سے ایسے ہی ہے کہ الائن ہوتی ہیں قرآن کے اندر سے. ہم اللہ معاف کرے کوئی ایسے ذکر اذکار نہیں بتا رہے کہ جو کہ رپورٹ نہیں ہوئے ہوئے قرآن و حدیث میں. ایسے. آگے بڑھتے ہیں. رخسار بھائی، ہمارا آپ نے بتایا شان نزول کا، اس کے حوالے سے بتا دیا، سورہ فلق ناس کے حوالے سے. آپ کی زندگی میں کوئی ایسا کیس آیا ہو کہ جس کو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے ابھی تھوڑا سا بتایا بھی، بہت خطرناک ہو، بہت خطرناک قسم کا جادو ہوا ہو، کسی کو کینسر کروا دیا گیا ہو، ایک بیماری بھیج دی گئی ہو یا جنات بھیج دیے گئے ہوں، اور آپ نے سورہ فلق ناس کی طاقت سے جو ان سے نا اس چیز کو قابو کیا ہو؟ تھوڑا سا اگر کوئی ایسا واقعہ تو بتائیے گا. سب بہت سارے واقعات آ جاتے ہیں، ہر معالج کا طریقہ علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب یہ بزرگان دین جو ان کے مرشد کریم ہوتے ہیں، ان کی عنایات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اب قرآن پاک کے لفظ پہ الحمدللہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اہل یقین میں شامل فرمایا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شمار فرمایا. یہ اس کی کرم نوازی ہے. ہاں، میں ایسے دوستوں کو جانتا ہوں الحمدللہ جو ہمارے، ایک تو ہمارے پیر بھائی ہیں، آپ کا تعلق گجرات سے تھا. ٹھیک ہے. ابھی وہ ریسنٹلی کچھ عرصہ پہلے وہ اس دنیا فانی سے رحلت فرما گئے. تو آپ سورہ فلق ناس کے عامل تھے الحمدللہ. آپ نے اس کے اوپر بڑی ریاضت فرمائی. ان کے پاس ایک کیس آتا ہے. ٹھیک ہے. ان کے پاس ایک کیس آتا ہے. ایک خاتون تھی جس کے 3 بچے تھے، 2 بیٹے تھے اور 1 بیٹی تھی. اور تینوں جب ان کی پیدائش کا وقت پاس آتا تھا، جیسے یعنی کہ خاتون کی ڈلیوری کا ٹائم پاس آتا تھا، ان کی پیدائش کے وقت ان کو یہ ہوتا تھا کہ اس کو پاگل پن کے دورے پڑتے تھے. خاتون کو پاگل پن کے دورے پڑتے تھے اور وہ اپنے پیٹ کے اوپر خود بخود مکے مارتی تھی. یعنی کہ اس کو اپنے آپ کو کہ یعنی کہ اس کا اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہتا تھا. اور جو بچے پیدا ہوتے تھے ان کے اوپر بھی اس کے سمٹمز ہوتے تھے، لیکن وہ شروع کے 2-4 سال ٹھیک رہتے تھے. اب وہ پتہ نہیں اللہ تبارک تعالیٰ کا اس کے اوپر خاص کرم تھا کہ محفوظ رہتے تھے. ان کو جو گھر والے تھے اس کی بڑی ٹیک کیئر کرتے تھے. اور بچوں کے اوپر بعد میں ذہنی اور جسمانی اثرات تھے. انہوں نے بہت سارے علاج معالجے کروائے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو پھر شفائے کاملہ عنایت فرمائی الحمدللہ. پھر انہوں نے مجھے اس کا طریقہ بھی بتایا کہ کس طرح سے میں نے اس کا علاج کیا الحمدللہ سورہ فلق ناس کی برکت سے. ٹھیک ہے. اب وہ اس عمل کے لیے ایک پہاڑ پہ جایا کرتے تھے، گھر سے دور روزانہ 2-2.5 گھنٹے کا سفر کر کے کسی اونچی جگہ پہ، یعنی کہ ڈلوان آپ کہہ سکتے ہیں، اونچی جگہ پہ جایا کرتے تھے. وہ فرماتے تھے کہ یہ جو اس کا جادو جنات کا معالجہ ہے کا کام ہم کر رہا ہوں، میں اس کے لیے میں اپنے گھر پہ نہیں رہ سکتا، میں کسی مسجد میں نہیں جا سکتا. یہ ناپاکی ہے، شدید قسم کی ناپاکی ہے، اور اس میں میرے اہل و عیال اور جو میرا کنبہ ہے اس کو بھی خطرات لاحق ہیں. اس کے لیے وہ اس کے اوپر جایا کرتے تھے. اور اس نے مجھے جو میری اس سے ڈسکشن ہوئی، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے الحمدللہ اس کا 21 روز میں انہوں نے علاج کروایا. اور وہ خاتون بقول خاتون کے، ان سے بھی میری بعد میں ملاقات ہوئی کہ ہم نے کوئی معالج نہیں چھوڑا تھا، جو ہمیں بتاتا تھا، جہاں بتاتا تھا ہم یہ کرتے رہے. ٹھیک ہے. الحمدللہ اس کے بچے بھی ٹھیک ہو گئے جو بعد میں جا کے پاگل پن کی طرف جاتے تھے 3-4 سال کے بعد، جنہیں آج کل ہم آٹزم بھی کہہ سکتے ہیں، بولتے نہیں تھے. وہ 16 سال کی عمر کے بعد جا کے انہوں نے بولنا بھی شروع کیا اور اپنی نارمل لائف میں واپس آئے. یعنی کہ اس طرح کی وہ بندش تھی. کیسی بات ہے. اور ان کی جو ماں تھی وہ جیسے بھی انہوں نے ڈلیوری کا ٹائم پاس کیا وہ ٹھیک ہو گئی ماشاءاللہ، بچوں کی پیدائش ہو گئی. اور اس کے بعد اس کی سماعت بند ہو چکی تھی. ان کی جو والدہ ہے سماعت بند ہو چکی تھی، صرف بیچاری بولتی تھی اور سننے کے لیے اس کو پھر ظاہری بات ہے اشاروں کی ضرورت پڑتی تھی. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ بھی اس کو 30-40% تک دوبارہ سماعت عنایت فرمائی اللہ کے فضل و کرم سے. اور یہ سورہ فلق ناس کا کمال تھا الحمدللہ. کوئی بھی کلام پاک ہے، جیسے یہ سورہ فلق ناس کے حوالے سے آپ نے کوسچن پوچھا، اس لیے میں اسی کے اوپر فوکس کرنا چاہتا ہوں. بے شمار کیسز ہوتے ہیں، جب بھی کوئی معالج اس طرف آتا ہے تو یہ ہمارے گلی محلوں میں کیس اس طرح سے پھر رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن لوگ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں لیکن ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ آپ کا میڈیکل ایشو ہے.
اب ایسی ہے۔ ڈاکٹر کے پاس ایک رجت والا بندہ چلا جائے جس نے غلط وظیفہ کر لیا، اس کو ایسی چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، اس نے پتہ نہیں کون کون سی جسے انجیکشنز برین لگا دیے۔ سائنڈروم ہے، اسے جی فلاں، انہوں نے اپنی اپنی جو ایک ٹپیکل سائنٹیفک ان کے نام میڈیسنس کے، سوری جو ڈیزیز کے ان کے نیم ہے اسپیسیفک، انہوں نے کہنا جس کو تو یہ ہے، اس کو آپ یہاں پہ جمع کروائیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے، اس کا ایڈمیشن کروائیں۔ وہ جب تک اس کو ہیوی ڈوز دیتے رہتے ہیں نشہ ور ادویات کی، ڈرگس کی، وہ بچہ کچھ حد تک نارمل رہتا ہے، پھر اس کے ساتھ وہی ہونا شروع ہو ایسی جاتا ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کا علاج، روحانی علاج ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، اور ایسے لوگ حسن صاحب جو کہ ذہنی امراض کا شکار ہیں، آپ نے اکثر لوگ ہوتے ہیں دیکھے ہوں گے جو بڑے وہمی نیچر کے ہوتے ہیں، انہوں نے وہم کرنا ہمارے پاس اکثر آتی ہیں بہن بیٹیاں، وہ کہتے ہیں جی ہمارے میاں وہم بہت کرتے ہیں، شام کو بعد میں انہوں نے گھر آنا ہے، پہلے آ کے ہمارے موبائل چیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آج کہاں گئی ہوں کچھ، بلکہ ایک دو بہنیں میں نے ایسی دیکھی، وہ کہتے ہیں انہوں نے میری اب بہن نے آنا ہوتا ہے، میری فیملی ممبرز نے آنا ہوتا ہے گھر میں، آخر انہوں نے مجھے پھینک تو نہیں دیا، مجھے بیاہ کے ظاہر بھیجا ہے نا پراپر عزت کے ساتھ، تو اس نے کمروں میں کیمرے لگائے ہوئے 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 ہوئے۔ ہیں، کہتے رخسار بھائی میں کیسے اپنی زندگی وہاں پہ جیوں کہ ہر روم میں میرے وہ کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ خود وہ جاب کرتا تھا اسلام آباد، اور اب اس کی بیوی رہتی ہے فار ایگزامپل کسی اور شہر میں، میں کوئی پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہتا، اب وہ کہتے ہیں کہ کیسے میں گزارا کروں، یعنی کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ ذہنی مریض بن چکے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے سورہ فلق ناس، یعنی کہ جو بھی ذہنی امراض کا شکار آپ کہہ سکتے ہیں ان اے وائڈر ٹرم، کہ جو لوگ ذہنی امراض کا شکار ہیں، وہم اور وسوسے ان کو بہت زیادہ آتے ہیں، وہ سورہ فلق ناس اور سورہ اخلاص کو پڑھ کے پانی کے اوپر روزانہ دم کر کے پیا کریں، اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے جسم کے اوپر پھیرا کریں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کیا کریں، اللہ کے حضور گڑ گڑا کے دعا کیا کریں، اللہ تبارک تعالیٰ ان جو اس طرح کے جو سمٹمز ہیں ان میں بہت ریلیف آتا ہے، اور الحمدللہ یہ جو میں آپ کو ایک دو کیس ایک برڈ آئی ویو دے رہا ہوں، اب وہ ان میں بہت حد تک بہتری ہے، اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرما دی ہے۔ میں نے کہا جب بھی وہ آتا ہے، کہتا ہے جی وہ صرف 8-10 دن رہتا ہے جب بھی چھٹی، میں نے کہا آپ نے اس نے یہ کام آپ نے کرنا ہے، اب پہلے کولر بھر کے اس کے اوپر دم کر دیا، اگر یہ سارے یہ پیا کریں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی فرمائی، جو بھی اس کے اوپر جادو جنات کے وہ سارے مسائل تھے یا جیسے اس کی ذہنی کیفیات تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اسے نجات دلا دی الحمدللہ سورہ فلق ناس کی برکت سے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ رخسار بھائی ایک نا کیس پچھلے دنوں گزرا نظر سے پتہ چلا، کسی نے بتایا کہ ایک تو میں سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر تو اثرات ہو جاتے ہیں تو اس کی سمٹمز کیا ہیں، کیا حاضری ہونا ضروری ہے، یا تو ابھی کیس جو مجھے پتہ چلا وہ اس طرح سے تھا کہ ایک کسی کی وفات ہوئی، جنازہ پڑھنے کے لیے گئے ہیں، اب جنازہ پڑھنے کے بعد چونکہ تدفین کا ایک پروسیس چل رہا تھا، اس دوران سر میں درد شروع ہوا، گھر آ گئے، دوائی لی، سو گئے، 2-4 دن گزر گئے، پھر اتنا شدید درد کہ بیٹھا بھی نہیں جائے، اٹھا بھی نہیں جائے، چلا بھی نہ جائے، پھر 2-4 دن اس طرح سے گزر گئے، اس کے بعد پھر سے وہی صورتحال، پھر کسی روحانی معالج سے پتہ کرایا گیا کہ یہ کیا مسئلہ ہے، تو انہوں نے بتایا کہ کوئی ایسی مخلوق تھی جو کہ یا تو قبرستان سے، یا تو کسی نے بھیجی گئی ہے، یا تو قبرستان سے اس کے ساتھ اٹیچ ہو گئی تھی۔ تو اب سوال میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کس طرح سے فگر آؤٹ کریں کہ یہ روحانی مسئلہ ہے، یہ جس طرح آپ نے پہلے بھی بتایا کہ میڈیکل، ہم تو فگر آؤٹ کیسے کریں کہ کیا یہ میڈیکل ایشو ہے، یا یہ جنات یا کالا جادو یا کوئی آسیب آ گئی ہے، کوئی چیز اوپر کسی نے وہ کر لی ہے، پوزیس کر لی ہے، تو کیسے فگر آؤٹ کریں؟ دیکھیے قبرستان کے حوالے سے حسن صاحب خاص طور پہ میرے ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حیات مبارکہ میں مجھے یہ نصیحت فرمایا کرتے تھے 1-2 دفعہ، کہ آپ فرماتے تھے کہ جب بھی آپ قبرستان جائیں تو گھر آ کے غسل کیا کریں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اس میں کیا وہ ہے، ٹھیک ہے، لوجک ہے، لیکن الحمدللہ میرا یہ معمول ہے کہ میں جب بھی جاتا ہوں میں اس کے بعد غسل کرتا ہوں۔ اب اس سے پہلے بھی کر کے جانا چاہیے، ادھر اللہ کے نیک لوگ بھی مدفین، ان کی بھی تدفین ہوئی ہوتی ہے، وہ بھی جنازہ بھی پڑھنا ہے ہوتے تو ہیں الحمدللہ۔ اب جو آپ جس چیز کی طرف وہ فرما رہے ہیں، نشاندہی فرما رہے ہیں، اب اس میں گزارش ہے کہ جو قبرستان ہوتے ہیں ہمارے ہاں، ٹھیک ہے، وہاں پہ نیک ارواح کے ساتھ نیک جنات اور بد جنات کا بھی بسیرا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کچھ ایسی اللہ کی یہ مخلوق ہے، جنات ہیں جو کہ مردہ کھاتے ہیں، مردار کھاتے ہیں۔ اب ان کو کہیں جب ایسے اس میں یہی میں کہوں گا کہ الحمدللہ بہت سارے لوگوں کا ایسا علاج کیا کہ جن میں ایسے شریر جنات تھے، ٹھیک ہے، جو جن کی خوراک جب ہم ان سے پوچھتے تھے وہ کہتے ہیں یہ مردار کھاتے ہیں،
آپ تو آپ ان کو جدھر مرضی کہہ دیں کہ آپ کو ہم ادھر رکھ لیتے ہیں ادھر رکھ لیتے ہیں، جیسے ہوتا ہے ان سے کمپرومائز والی بعض اوقات کرنا پڑتا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی نہیں، ہمارا بسیرہ ہی قبرستان میں، ہمارا کنبہ ہی وہاں پہ رہتا ہے اور ہم مردار ہی کھاتے ہیں۔ دیکھیں، یعنی کہ وہاں پہ ایسی مخلوقات موجود ہوتی ہیں، تو بعض اوقات جو ہمارے لوگ ہیں وہاں پہ جا کے جو قبرستان کا ادب ہے اس کا خیال نہیں رکھتے، ہم ادھر تھوک بھی پھینک رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک دو بغیر بلا وجہ ہم بھاگ بھی رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ قبروں کی بے حرمتی بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جب جنازے کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں تو قبروں کی بے حرمتی کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اوپر بھی چڑھ جاتے ہیں، کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے ان کے لیے۔ یہ ان چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے جب خواتین حضرات ہیں، وہ جیسے قبرستان کے حوالے سے تو ہم سب جانتے ہیں کیا احکامات ہیں، لیکن ان کو جب بھی ایسی جگہ پہ بعض اوقات فار ایگزامپل جو جاتے ہیں ان کو خوشبو وغیرہ سے ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا رخسار بھائی، ایک ٹرم یہ بھی ہوتی ہے یوز کہ جی اس کا خون ہلکا ہے، اس کے اوپر جلدی یہ جنات جو ان سے اس کو پوزیس کر لیتے ہیں، جو یہ کیا ہوتا ہے؟ سر خون ہلکا نہیں ہے، اس میں آپ ہم نے ایک دفعہ اس کو ڈسکس بھی کیا حسن بھائی، اور ایک ہی بات ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے گھروں میں، ہمارے فیملی ممبرز میں سے ہوتے ہیں کہ نہ وہ کوئی تسبیح پڑھتے ہیں، نہ کوئی اتنا خاص نماز وقت 5 وقت کی ادا کر لی، لیکن نہ ان کو کبھی نظر بد لگتی ہے، ہاں، نہ ان کو کوئی اثرات ہوتے ہیں، وہ بڑا اچھا صحت و لک تمندہ ہوتا ہے، الحمدللہ، یعنی کہ ان کا جو روحانی اورا ہوتا ہے وہ قدرتی طور پہ اسٹرانگ ہوتا ہے۔ اسٹرانگ ہوتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو کوئی صرف دیکھ ہی لے، وہ خود بھی شیشے میں دیکھ لیں تو ان کو نظر لگ نظر جاتی ہے۔ لگ جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کا قدرتی طور پہ جو روحانی ہو رہا ہے وہ ویک ہوتا ہے، تو اس لیے یہ سورہ فلق ناس ہے، اس کو وہ پڑھیں، اپنے اوپر دم کیا کریں، اسی طرح سے ہاتھوں کے اوپر دم کر کے، جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے، تو الحمدللہ یہ ایک اورے جیسا کام کرتی ہے آپ کے ارد گرد، ایک حفاظتی حصار ہو جاتا ہے، آپ یوں کہہ لیں کہ ایک حفاظتی قلعہ آپ کے ارد گرد بن جاتا ہے الحمدللہ اس کلام پاک کی برکت سے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا سر۔ آگے پھر ہم اپنے جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے سورہ فلق اور سورہ ناس کے حوالے سے اسی جانب آتے ہیں کہ کون سے وظائف ہیں جن کو کیا جا سکتا ہے، کتنی تعداد میں پڑھیں، اور آگے پھر آبویسلی جس طرح آپ ہمیشہ بتاتے ہیں زکوٰۃ کے حوالے سے پہلے وظائف بتا دیں، اس کے بعد ایسے زکوٰۃ جو بتا ایک دیں۔ لے مین ہے اس کے لیے یہ کافی ہے کہ جیسے سنت مبارکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 دفعہ پڑھ کے اس کو دن میں زیادہ دفعہ بھی آپ کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن جو لوگ علاج معالجہ کرنا چاہتے ہیں، اس سے باقاعدہ طور پہ اس کے عامل بننا چاہتے ہیں، اس کی خاص الخاص جو اس کی روحانیت ہے، اس کی فیض و برکات سمیٹنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ 40 روز یا 41 روز اس کو 360 مرتبہ پڑھ لیں، سورہ فلق اور سورہ ناس کو ملا کے ڈیلی۔ ڈیلی۔ درمیان میں بسم اللہ شریف نہیں پڑھنی، صرف پہلی دفعہ اول آخر درود پاک 11 مرتبہ، ٹھیک ہے، عمل حصار کی نیت سے، اس کا یہ حصار کا عمل کا میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں ٹھیک ہے۔ کہ عمل حصار کی نیت سے 360 بار 41 روز، ایک وقت، ایک جگہ، ایک جائے نماز، ایک تسبیح کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور پرہیز وہی بیف کا اور ہر طرح کی گوشت سے پرہیز کر لیں تو بہت اچھا ہے، ادروائز بیف سے تو لازمی پرہیز کریں اس کے دوران، اور اس طرح سے اس کو 41 روز میں آپ اس کے حصار کے عامل ہو جاتے ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ بڑا ہی کارآمد ان کے لیے ایک عمل بن جاتا ہے پوری زندگی کے لیے۔ اس کے بعد 41 مرتبہ اس کو اپنے ورد میں رکھیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ اس کی زکوٰۃ وغیرہ ادا کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ کم از کم 1100 مرتبہ، کم از کم 1100 مرتبہ 41 روز، اگر جو استطاعت اور طاقت رکھتے ہیں وہ اس کو 1.25 لاکھ کر لیں، 41 روز میں، 40 روز میں 3125 مرتبہ پڑھ کے، کوئی اتنا بڑا وظیفہ نہیں ہے، تو اس کی وہ بہترین، اور اس سے وہ ہر طرح کا علاج معالجہ کرنے کے اہل ہو جاتے ہیں جو اس کی اس طرح سے زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں، اور ان کو اس کے علاوہ جادو جنات کے حوالے سے ان کو کسی اور وظیفے کی یا عمل کی ضرورت نہیں رہتی، اللہ کے فضل و کرم سے یہ ایسا خاص وظیفہ ہے۔ اس کے بعد اگر ان کے پاس کوئی مریض آتے ہیں کہ جی ہمارے گھر میں اسیب ہے، وہ جان نہیں چھوڑتے، صرف اگربتی کے اوپر دم کر کے دے دے، وہ 11 دفعہ پڑھ کے اگربتی کے پیکٹ کے اوپر دم کر دیں، بھائی جس جگہ پہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ ادھر جادو جنات ہیں اور یہ وہ ساری چیزیں، اس جگہ پہ روزانہ ایک صبح اور ایک شام کو جلا دیا کریں، وہاں سے ہر طرح کی نحوست، اس جگہ سے ہر طرح کا جادو جنات آپ سے دفعہ دور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح سے وہ لوگ جو یعنی کہ شدید نظر بد کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جو نظر بد ہے اس کے حوالے سے تو جیسے کہا جاتا ہے کہ اونٹ کو ہانڈیاں میں بند کر دیتی ہے۔ اب
یہ اس کے بعض اوقات ہمارے پاس ایسے پیشنٹس آتے ہیں جس کے سمٹمز جادو سے بھی زیادہ کراس کر گئے ہوتے ہیں، ان کی جو کمپلیکسٹیز ہوتی ہیں وہ جادو سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ اب اس کے لیے یہ ہے کہ جو اس طرح کا الحمدللہ جو کر لیتا ہے وظائف، وہ اس کے ایک دم سے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی جان چھڑوا دیتے ہیں نظر بد سے، الحمدللہ۔ اور یہ جو لیٹ سے کہ کوئی بھی اگر انسان ہے، اوبیسلی دیکھنے والوں میں سے بھی سوال یہ آئے گا کہ کچھ لوگ ایک اچھی پوسٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں یا اگر بہت زیادہ پرومیننٹ ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کے لیے ان کے ساتھ حاسدین بھی اسی تعداد میں ہوں گے جو حسد کرنے والے ہوں گے۔ تو جو حاسدین ہیں، آپ کیونکہ جیسے آپ نے پہلے بھی بتایا کہ حاسدین سے بچنے کے لیے کتنی تعداد میں پڑھیں، کتنی تعداد میں پڑھیں، کیا اس کا طریقہ کار رکھیں، اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے۔ دیکھیں عام لوگوں کے لیے تو میں نے آپ سے گزارش کر دی کہ ان تو کے وہ لیے وہ تین ٹھیک کافی ہے، صبح بھی پڑھ لیں، ہر نماز کے بعد کر لیا کریں، کوئی ایشو ٹھیک نہیں ہے، ہے۔ اوکے۔ جو لوگ وظائف کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں ایسے خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ جن پبلک ڈیلنگ میں شمار ہوتے ہیں، جن کی جو جاب کی ایسی ہے کیٹیگری میں شامل ہے کہ وہ ان کو پبلک ڈیلنگ کرنا پڑتی ہے۔ فار ایگزامپل پولیس آفیسرز، ڈاکٹرز، اس طرح کے جو مختلف طرح کے ہمارے شعبہ جات ہیں، جیسے میڈیا والے ہمارے اینکر پرسنز آپ کہہ سکتے ہیں، اسی طرح رپورٹرز کہہ سکتے ہیں، یا کوئی شاپ کیپرز وغیرہ جن کا کوئی اچھا بزنس ہے، کوئی بھی واٹس ایور، اگر آپ کوئی فیکٹری اونر ہے، واٹس ایور جو بھی آپ کرتے ہیں ٹھیک ہے، اور آپ کا پبلک ڈیلنگ کے ساتھ تعلق واسطہ ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اس کا ایک عمل ضرور کر لیں، کم از کم حصار کا عمل ضرور کر لیں۔ اور ایسے لوگ جو کہ پبلک ڈیلنگ میں شمار ہوتے ہیں، میرے پاس اس وقت بھی تقریباً ڈیلی بیسس کے، یعنی کہ ہائی ان کی اپوائنٹمنٹس، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت سے نوازا ہوتا ہے کہ اور وہ ایک اچھے عہدے پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، گورنمنٹ سرونٹس ہوتے ہیں، پبلک سرونٹس ہوتے ہیں، لیکن ان کے آپ گھر میں دیکھیں جا کے، آپ کو بہت بے شمار مسئلے مسائل نظر آتے ہیں۔ ان کی بیٹیاں، ان کی اپنی فیملی کے ممبر جتنے بھی ہوں گے، آپ کو ایسے لگے گا کہ جیسے وہاں پہ کوئی ایسے نحوست اور یہ نظر باد اور اس طرح کی چیزوں کا بسیرا ہے۔ اکثر بیشتر جو میرے پاس کیسز آتے ہیں، میں جب ایک چیز یہ آبزرو کرتا ہوں تو مجھے یہ بڑی شدت سے خیال آتا ہے کہ ادھر کوئی خاص مسئلے مسائل ہیں۔ ایسے جو بھی لوگ ہیں وہ ایک سورہ فلک ناس کا 41 روز کا عمل، یہ وظیفہ ضرور کر لیں۔ یہ جو آپ نے پہلے بتایا، جی 300 کم از کم اگر زکوٰۃ ادا کر لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ یہ 313 والا ضرور کر لیں۔ دیکھیں روزانہ آپ نے سینکڑوں ہزاروں لوگوں سے ملنا ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، ان کے اپنے اپنے مسائل ہوتے ہیں حسن صاحب۔ اب آپ کو نہیں پتہ بطور آفیسر کہ یہ آپ کے پاس جو بندہ آ کے بیٹھا ہے اس کی کیا رام کہانی ہے۔ اور لیگ پولنگ والے بھی بڑے ہوتے ہیں نا، حسد کر رہے ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ جا کے بات کر لیں گے، آپ سے سپیریئر کو جا کے شکایت لگا دیں گے۔ اب دیکھیں اس کے علاوہ بھی ایک اور بات ہے، کوئی ایسا بندہ آپ کے پاس آ جاتا ہے جو جعلی عامل ہے، بنگالی بابا ہے یا واٹس ایور، اس کا کسی کے ساتھ تعلق واسطہ ہے، وہ کہتا ہے بھائی جاؤ آپ کا کام ہو جائے گا جا کے۔ اب آخر وہ کس کو کیپچر کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ اس کرسی کو کہ جو بھی اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ انڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ایسے لوگ ان چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو کم از کم یہ ایک وظیفہ ضرور کر لینا چاہیے۔ اور آپ کے پروگرام کے توسط سے ہمیشہ کی طرح جتنے بھی ہمارے بہن بھائی اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو بھی یہ وظائف کرنا چاہتے ہیں، حسن صاحب جو بھی یہ وظائف کرنا چاہتے ہیں، سلسلہ عالیہ نقش بندیہ جماعتیہ کی طرف سے عام اجازت ہے۔ ہمارے پاس پیشنٹس کا اتنا رش ہے الحمدللہ کہ ہمارے پاس ناظرین ٹائم نہیں ہے کہ ہم اجازت، حالانکہ ہر پوڈ کاسٹ میں ہم اس چیز کو فائنلائز کر کے جاتے ہیں کہ حسن بھائی اجازت ہے، پھر بھی لوگ پوچھتے ہیں، پھر بھی لوگ کالز کرتے ہیں، میسیج میں کل ہمارے کچھ بھائی باغ سے، آزاد کشمیر سے، وہاں سے تشریف لے کے آئے ہوئے، کوئی اسلام آباد سے، کوئی اسکردو سے، کوئی نوشہرہ سے، اجازتوں کے لیے۔ میں نے کہا بھائی جان اجازت تو ہم ویسے ہی پروگرام میں دے کے چلے جاتے ہیں کہ بھائی آپ کو اجازت ہے آپ کریں۔ الحمدللہ الحمدللہ میں دوبارہ یہ کہتا ہوں کہ حسن بھائی الحمدللہ جتنی ہماری پوڈ کاسٹ ہوئی ہیں، ہزاروں لوگوں نے اپنے یہ وظائف کیے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے۔ کوئی ایک آپ کو نیچے کومنٹس میں یا کسی ایک شخص آپ سے رابطہ نہیں کرے گا کہ مجھ سے میرا یہ وظیفہ ایسے ہو گئے یا خراب ہو گئے یا مجھے یہ مسئلے مسائل آ گئے۔ یہ الحمدللہ ہمارے بزرگوں کی اجازت کی برکت سے، کوئی غلطی گستاخی کو کمی بیشی ہو بھی جاتی ہے تو وہ دیکھ لیتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ اور مقصد ہمارا کیا ہے؟ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہر شخص اللہ تبارک تعالیٰ کے ذکر اذکار میں، کلام الہی میں اور اسماء الہی کو اپنے ورد میں شامل کر لے، اور یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے، آپ کے ادارے کے لیے صدقہ جاری ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس جو ہم یہ کام کر رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے پتہ نہیں کتنا نوازا ہے اس کی برکت سے ہمیں۔
کہ ہماری وجہ سے ہم ایک ناچیز بندے ہیں، وسیلہ بنے ہیں کہ لوگ آج سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں وظائف کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ بسم اللہ شریف دنیا کے کونے کونے سے الحمدللہ حسن صاحب کہ لوگ رابطہ کرتے ہیں، وہ کنٹریز جن کے بارے میں ہم نے اپنی زندگی میں سنا بھی نہیں ہوتا کہ جی ہم وہاں سے بات کر رہے ہیں، اور ہم سورہ، میں نے آپ کی عمل کا بتایا وہ سورہ یاسین کی زکوٰۃ ادا کر دی، بسم اللہ شریف کی زکوٰۃ ادا کر دی، ناد علی شریف کی زکوٰۃ ادا کر سورہ دی، مزمل کی کر دیں۔ الحمدللہ۔ یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات۔ بالکل ٹھیک ہو گیا رخسار بھائی۔ اگلا جو ہمارا سیگمنٹ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ڈفرینٹ جو ہمارے آڈینس ہے، رسپیکٹڈ آڈینس ہے اور آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ سے سوال کرتے ہیں، تو وہ بہت سارے میرے پاس سوالات آئے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کی خدمت میں رکھوں اور اس کے جو جوابات ہیں وہ لے لیے جائیں۔ تو سر کچھ تو کامنٹس ہندی میں ہیں، کیونکہ ہندی میں پڑھ نہیں سکتا تو وہ ذرا مشکل ہے، گوگل ٹرانسلیشن یوز کر لیں۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ میں کر لیں گے۔ سب سے پہلا جو سوال ہے، رخسار بھائی میرے لیے کوئی وظیفہ بتائیں پلیز، میرے بہت سارے مسائل ہیں، کون سا وظیفہ ٹھیک رہے گا میرے اوپر، اور گھر میں جنات کا مسئلہ ہے، میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ جی آج کا خاص وظیفہ انہی کے لیے الحمدللہ یہ کام کریں، سارے گھر والے سارے افراد کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ فیض و برکات نصیب ہوگی، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائیں گے۔ ساتھ میں دعائے ناد علی شریف، ٹھیک ہے، اگر تو سارے پڑھ لیتے ہیں، سارے اپنے گھر میں اس کو 111 مرتبہ یا 110 مرتبہ اپنے ورد میں رکھ لیتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، ادروائز کم از کم 41 مرتبہ دعائے ناد علی شریف کو یہ سارے اپنے ورد میں رکھیں، اللہ کے فضل و کرم سے کوئی اسیب، اس کا بچہ، اس کی بیوی کچھ نہیں رہے گا اللہ کے کرم سے انشاءاللہ۔ اور ہم نے حصار کا بھی ویسے وظیفہ بتایا ہوا، حصار کا بھی کر لیں تو اس سے بھی کافی ہوگا۔ اگلا سوال ہے جی، نام تو انہوں نے نہیں لکھا، بہرحال السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حسن بھائی آپ مجھے رخسار صاحب سے یہ پوچھ کر بتا دیں کہ وہ جو ہمیں اجازت دیتے ہیں جس وظیفے کی، تو ہم جب وظیفہ کرنا شروع کرتے ہیں وہ اجازت جو دی ہوئی ہوتی ہے وہی کافی ہے، یا جس وقت شروع کریں تب پوچھنا بھی ضروری ہوتا ہے؟ پلیز ضرور بتائیں، فرام انڈیا۔ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو یقین نہیں آتا کہ اگر اجازت دے رہے ہیں تو شاید کوئی اور اس کی آگے سٹیپس نہ ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اجازت کے لیے، اکثر آپ نے پروگرام دیکھے ہوں گے یوٹیوب پہ، وہ کہتے ہیں یہ عمل ہے، اجازت کے لیے آپ رابطہ کریں۔ جب آپ ان سے رابطہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی 30,000 روپے آپ مجھے ذرا آن لائن کروائیں نا، اس کے لیے جو بھی یہ وظیفہ کرتا ہے اس کو پہلے اس کا صدقہ دینا پڑتا ہے، تو وہ صدقہ آپ نے نہیں دینا، ہمیں لوگوں پہ یقین نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ صدقہ ہم خود دیتے ہیں، اس لیے آپ ہمیں پیسے بھیجیں اور ہم آپ کو زکوٰۃ اس کی اجازت دیتے ہیں، پھر خود صدقہ دیں گے آپ کا۔ لوگ صدقہ نہیں دیتے، وہ مصیبتیں پھر ہمارے گلے پڑتی ہیں، یہ ان کا سٹانس ہوتا ہے۔ تو بالکل جو ہم اجازت دے رہے ہیں اس کے بعد آپ کو کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں، جیسے ہم پرہیز بتا دیتے ہیں، جو جیسے وہ تعداد بتا دیتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ بالکل ٹھیک ہو گیا سر۔ اگلا سوال ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جو خواتین نوچندی جمعرات میں ناد علی شریف کا حصار کا عمل نہیں شروع کر سکتی، وہ مہینے کی آخری جمعراتوں میں کر لیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں، کسی بھی جمعرات سے، بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات سے آپ کر لیں انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگلا سوال رخسار بھائی، السلام علیکم بھائی، میرا سوال رخسار بھائی سے پوچھ کر بتائیں، جیسے بھائی بتاتے ہیں اللہ کریم کے اسم ذات اللہ کا ذکر کرنا ہے تو نقش بندیہ سلسلے میں خفی طور پر کرنا ہوتا ہے، تو کیا اسے خفی طور پر پڑھنا ہوگا یا زبان سے؟ جی بالکل، اب یہ دو طرح کے ذکر ہیں، بڑا اچھا یہ کوسچن پوچھا، اور یہ اسپرچویلٹی میں ایک بڑا اسپیشل کوسچن ہے، اور یہ تھوڑی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں بھائی جان، ان کو یہ گزارش ہے کہ جو سلسلہ نقش بند کا خاص ایک وظیفہ ہے خفی طور پہ، آپ اس کو ویسے بھی کر سکتے ہیں، لیکن ویسے ذرا گننا مشکل ہو جاتا ہے، وہ پھر ہم ٹائم ٹیبل وغیرہ فکس کر لیتے ہیں کہ 15 منٹ کر لیا، 20 منٹ کر لیا یا 30 منٹ کر لیا، پھر آہستہ آہستہ اس کی سٹیجز ہیں کہ وہ ڈیولپ جب آپ کے اندر ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ کی مرشد کی نظر عنایت سے، تو پھر وہ آپ کی سانس، ہر سانس کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو آپ میرے ذکر کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں کہ جو میں نے کیا، الحمدللہ میں نے اسے زبان سے شروع کیا، زبان سے شروع کیا، اور جب آپ زبان سے ایک ذکر کرنا شروع کرتے ہیں تو اس کا حسن بھائی یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ود دا پیسیج آف ٹائم جب آپ کا ذکر پکا ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ یہ خود بخود آپ کے مرشد کی نظر عنایت سے، دست شفقت سے، ان کی توجہ سے یہ آپ کے دل پہ اترنا شروع ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات ہم بات بھی کر رہے ہوتے ہیں، واٹس ایور کچھ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا دل
ایسے ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ادھر یا اللہ کا ورد جاری ہے. اسے کہتے ہیں قلب کو روشن کرنا، قلب کو جاری کرنا. اور جو ذکر خفی ہے وہ خاص طور پہ کروایا بھی اسی لیے جاتا ہے کہ قلب کو جاری کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اور یہ ابتدائی طور پہ جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں جو کہ اوائل کی سٹیجز پہ ہیں، شروع انہوں نے کیا، ان کے لیے ذرا یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے، تھوڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے ہم ان کو تعداد کی طرف لگاتے ہیں. اور اس کے لیے ایک اور لوجک یہ بھی ہے کہ جب ہم تعداد کی طرف کسی اسٹوڈنٹ کو لگاتے ہیں حسن صاحب، اس کے اندر ایک لالچ پیدا ہو جاتا ہے کہ بھائی میرا 10 لاکھ ہو گیا ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، اب میں اس کو اتنا کروں گا. پھر جب 2 ماہ وہ اور پڑھ لیتا ہے، پھر اس کے اندر اور شوق پیدا ہوتا ہے کہ بھائی میرا 30 لاکھ ہو گیا، میرا 35 لاکھ ہو گیا، بس میرا 1.25 کروڑ ہونے والا ہے. تو بے شک ذکر تو ہم اسی خدائے باری تعالیٰ کا کر رہے ہیں اور اسی کی رضا کے لیے، خوشنودگی کے لیے، قرب کے لیے کر رہے ہیں. تو اس کے فیض و برکات جاری ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور جو قلب کو جاری کرنے والا معاملہ ہے، الحمدللہ میں اس بارے میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ میرے ماں جی رحمۃ اللہ علیہ توجہ فرما کے دل کو قلب کو جاری فرما دیتے تھے ماشاءاللہ. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا خاص کرم تھا الحمدللہ. اور یہ انہی کی نظر عنایت ہے. میں نے یہی کوسچن جو بھائی نے پوچھا، یہ ایک دفعہ میں نے اپنے ماں جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کیا، تو آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں مسکرایا اور فرمایا کہ تو ٹینشن نہ لیا کر. دیکھیں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، ذکر کے دوران مہربانی فرما دی. اچھا، دیکھنے والوں کو نا یہ سوال بھی ہوگا کہ خفی یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو آپ ٹرم بتا رہی ہیں یا قلب کو جاری کرنے والی ایک ٹرم آپ یوز کر رہے ہیں، کیونکہ کچھ دیکھنے والی ایسے بھی ہوتے ہیں، کیونکہ آپ ماشاءاللہ اس پروفیشن میں ہیں یا ایک اچھی سٹیج پر پہنچ چکے ہیں، آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہے، لیکن دیکھنے والے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جنہوں نے ابھی شروع کیا ہوتا ہے. تو یہ 2 چیزیں اگر اچھا، ذکر خفی اور ذکر زبانی. زبان سے عام ذکر وہ ہوتا ہے جیسے ابھی ہم بیٹھ کے ہاتھ میں ہمارے کاؤنٹر ہم یا اللہ یا اللہ یا اللہ جیسے پڑھ رہے ہیں. اور خفی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی سانس کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. یعنی کہ اب اس میں ہوتا ہے کہ سانس کو انہیل کر کے یا جیسے اللہ اللہ، سانس کو جب ایسے ہم نے اندر لینا ہے تو اس کو ساتھ پڑھنا ہے اور باہر نکالتے ہوئے بھی پڑھنا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آہستہ 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 ہمارا اس سے قلب جاری ہو جاتا ہے. قلب سے نور کی روشنیاں پھوٹنا شروع ہو جاتی ہیں، جس کو ہم ذکر خفی کہتے ہیں. یعنی کہ خفی کا مطلب مخفی طور پہ ذکر، اللہ کا ذکر مخفی طور پہ. ایک ہم ظاہری طور پہ کاؤنٹر کے اوپر جیسے کر رہے ہوتے ہیں زبان کے ساتھ، اور مخفی جو لفظ ہے، خفی جو لفظ ہے وہ مخفی سے نکل ہے کہ مخفی انداز میں آپ کے اندر آپ کا وہ ذکر جاری ہے، آپ کی سانس کے ساتھ ذکر جاری. بالکل ٹھیک ہو گیا سر. اگلا سوال ہے، السلام علیکم جی، میرا سوال پلیز کر لیں. بھینسوں کے دودھ میں اضافہ اور ان کی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیں، شکریہ. جی، یہ بڑا دیہاتی ماحول کے حوالے سے، بلکہ بہت سارے لوگ ایسے ہمارے پاس رابطہ کیا بھی ہے، 2-4 لوگوں نے. میں نے شاید ایک دفعہ پہلے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سب سے پہلے جو مجھے عنایت فرمایا گیا وہ یہ تھا، یہ بھینسوں والا بھینسوں والا. اچھا، کہ اب جس کا وہ دودھ سوکھ جاتا ہے یا دودھ دینا کم ہو جاتی ہیں اس حوالے سے. لیکن شاید ہم ادھر شہر میں رہتے ہیں تو ہمارے پاس ایک بھی پیشنٹ اس حوالے سے نہیں آیا اس وقت. اچھا، تو یہ اب لوگ رابطہ کرتے ہیں الحمدللہ. تو ان کے لیے اول آخر درود پاک پڑھ کے 3 مرتبہ حسن صاحب، اور سلام قولن من رب رحیم بحق یا حیو یا قیوم. اس عمل کو جب بھی وہ دودھ نکالنے کے لیے بیٹھیں تو 11 مرتبہ پڑھ لیا کریں. اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اپنے کام کا آغاز کریں. اللہ تبارک تعالیٰ اس میں بے شمار رحمتیں انشاءاللہ نازل فرمائیں گے. جی بالکل ٹھیک ہو گیا رخسار بھائی. اگلا سوال بنگلہ دیش سے ہے، غالباً ان کا نام ہے جی نجم الحسین موندل. اگر میں نے آپ کا نام غلط لے لیے تو معذرت چاہوں گا. السلام علیکم مرشد رخسار صاحب، سورہ اخلاص 3125 مرتبہ ایک ہی نشست میں پڑھنا ہوگا؟ جی، یہ لاسٹ پوڈ کاسٹ کے حوالے سے، سورہ اخلاص کے حوالے سے اس میں گزارش ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک نشست میں کریں، آپ اس کی نشستیں تقسیم بھی کر سکتے ہیں. اگر فار ایگزامپل آپ کو ایک نشست میں پڑھنا مشکل ہے تو آپ اس کی 2 نشست کر لیں، 3 کر لیں. لیکن یہ خیال رہے کہ خیال رہے کہ پہلے دن جو آپ نے 3 نشستوں کا وقت فکس کیا ہے، اور یہ پہلے آپ نے فکس کر کے پھر بیٹھنا ہے، اور اگلے پھر 41 روز وہی وقت رہے گا، وہی جگہ رہے گی، وہی جائے نماز اور وہی تسبیح رہے گی. پھر اس میں رد و بدل نہیں کرنا.
نشستیں آپ 2 سے 3 کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا رخسار بھائی، ایک اور انفارمیٹیو پوڈ کاسٹ ہم نے عوام کے سوال بھی لیے، انشاءاللہ آپ کے لیے بھی ہے کہ مزید سوالات جو ہیں وہ بھیجیں۔ رخسار بھائی اوبیسلی آپ سب کی کالز کو نہیں سن سکتے، کامنٹ سیکشن میں جو بھی آپ کے سوالات ہیں اجازت کے حوالے سے ہوں، اجازت تو ویسے کھلی اجازت آپ لوگوں کو دے دی رخسار بھائی نے، اس کے علاوہ بھی کوئی بھی مسئلے مسائل ہیں، کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں، جو کال پر پوچھنا چاہتے ہیں وہی میسج کر دیں یا کامنٹ کر دیں، ہم آپ کا نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ کا سوال لیں گے، رخسار بھائی سے ہم معاملات پوچھ لیں گے، جو بھی ہوگا وہ یہ بہتر ہے کہ وہ آپ کو فوراً جواب بھی دے دیں گے۔ تو ناظرین آج کا پوڈ کاسٹ یہیں تک تھا، امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنے میزبان حسن زیب کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔